کیا خانہ کعبہ شروع ہی سے موجود تھا؟ اس مقام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ مقام پہلے کس حالت میں تھا؟ یا اس جگہ پر کچھ اور تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مسلمان کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات نہ صرف ہماری دینی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل سے پہلے کیا کچھ ہوا؟ کن انبیاء نے اس جگہ کو آباد کیا؟ اور کیسے اللہ کے خاص منصوبے کے تحت یہ مقام توحید کا مرکز بنا؟ یہ تمام پہلو ہماری توجہ کے قابل ہیں۔ آج ہم اسی عظیم موضوع پر روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ خانہ کعبہ کی جگہ کی کیا حقیقت ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں خانہ کعبہ کی حیثیت نہایت بلند اور مقدس ہے۔ یہ زمین کا پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس گھر کی تاریخ انسانی تاریخ جتنی ہی پرانی ہے اس کے ساتھ ہی کئی اہم واقعات مراحل جڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان اس مقدس مقام کی تعظیم کرتے ہیں، نہ صرف اس لیے کہ یہ ان کا قبلہ ہے بلکہ اس لیے یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص احکامات اور نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب ہم خانہ کعبہ کی قدیم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام ہمیشہ سے ہی ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابتدائی حالات خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا؟ اسلامی روایات اور تاریخ کے مطابق خانہ کعبہ کی جگہ دنیا کی سب سے قدیم اور مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس مقام کو زمین کی تخلیق کے وقت ہی چن لیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا تو خانہ کعبہ کی جگہ کو مرکز کے طور پر مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے ایک مقام چننے کا حکم دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جو بعد میں خانہ کعبہ کے نام سے جانی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کے لیے یہاں ایک ابتدائی عبادت خانہ بنایا۔ اسی عبادت خانے کی بنیاد زمین کے ابتدائی دور کی ایک علامت تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی نگرانی میں قائم کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اسی مقام پر طواف کیا کرتے تھے جو آج بھی مسلمانوں کے طواف کا مرکز ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے گئے اس عبادت خانے کو وقت کے ساتھ قدرتی آفات نے متاثر کیا، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم طوفان آیا تو یہ مقام مکمل طور پر زمین کے نیچے دب گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو محفوظ رکھا، اس کی بنیادیں زمین کے اندر باقی رہیں، فرشتوں کی نگرانی۔ روایات میں بیان کیا گیا کہ خانہ کعبہ کی موجودہ جگہ کو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے جانتے تھے۔ وہ اس جگہ کو بیت المعمور کی زمین پر موجود شاہ کے طور پر دیکھتے تھے۔ بیت المعمور آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے اور خانہ کعبہ زمین پر اس کے شبیہ کے طور پر موجود رہا، زمین کا سب سے پہلا مرکز۔ اسلامی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی جگہ زمین کا سب سے پہلا عبادت خانہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عبادت خانہ تفصیلی بیان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں زندگی گزارنے کے لیے ہدایت دی تھی بلکہ اپنی عبادت کے لیے ایک خاص مقام بھی منتخب کیا تھا۔ یہ مقام وہی تھا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اس جگہ کو زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا مرکز قرار دیا گیا تھا۔ عبادت خانے کا انتخاب اور تعمیر۔ روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ پر لے جا کر ہدایت دی، یہاں عبادت کے لیے خانہ بناؤ۔ یہ جگہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھی، فرشتوں کی اسی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس جگہ کو صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے تحت یہاں عبادت کے لیے ایک سادہ عمارت تعمیر کی۔ یہ عبادت خانہ کسی شاندار عمارت کی مانند نہیں تھا بلکہ ایک علامتی مقام تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس عبادت خانے میں روزانہ آتے اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ وہ اس مقام کے گرد طواف کرتے جسے آج بھی مسلمان کے لیے ایک مقدس عبادت سمجھا جاتا ہے۔ وہ سجدے کرتے، دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی التجا کرتے تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد یہ ان کی عبادت کا حصہ تھا کہ وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ عبادت کے دوران حضرت آدم علیہ السلام کی وحدانیت اور قدرت کا اقرار کرتے اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ فرشتوں کی شمولیت۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس عبادت میں شامل ہوتے تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اسی مقام کی تعظیم کرتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ یہ جگہ زمین پر ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی تھی جہاں انسان فرشتے اللہ کی عبادت میں یکجا ہو جاتے تھے۔
یہ عبادت خانہ زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا مرکز۔ بیت المعمور جو آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے کی زمینی شبہ کے طور پر جانا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنی خاص نشانیاں قرار دیا، اسے دنیا بھر میں توحید کا مرکز بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دی کہ یہ جگہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، انہوں نے کی کہ اس مقام پر صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اسلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر تفصیلی بیان۔ خانہ کعبہ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا مرکز قرار دیا گیا۔ اس مقدس مقام کو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اللہ کے حکم پر ہوئی۔ یہ تعمیر ایک تاریخی اور روحانی واقعہ ہے جس کی اہمیت قرآن اور اسلامی روایات میں بیان کی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ وادی میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت آدم کے دور میں عبادت خانہ بنایا گیا تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد اس کی بنیادیں مٹ چکی تھیں۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے اور قدرتی تھے جو اس وقت کی تعمیراتی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قد کی بلندی کی وجہ سے ایک مقام پر کھڑے ہو کر دیواروں کو بلند کیا گیا۔ یہ پتھر آج مقام ابراہیم کے نام سے معروف ہے جو خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کا کام مکمل کیا تھا۔ اس پر ان کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اس کے ارد گرد طواف کریں۔ یہ طواف آج بھی مسلمانوں کی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کے دوران اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہے۔ ان کی مشہور دعا قرآن میں یوں بیان کی گئی کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا دے اور ہماری نسل میں سے ایک فرمانبردار امت پیدا فرما اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اس بات کا مظہر ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور کامیابی کے طلبگار تھے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں مکمل ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود سیاہ پتھر کو نصب کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا، اس کی اہمیت تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لے کر آئے اور حضرت ابراہیم نے اس کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے آج طواف کا آغاز کیا جاتا ہے۔